بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پہلے ہم نے آپ کو قرآن پاک کی تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت و ضرورت اور قواعد، مخارج، صفات کے بارے میں بتایا ہے، اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کتنی اشد ضرورت ہے اور اس کی قرآن و حدیث میں کتنی اہمیت ہے، اس بارے میں آپ کو آگاہ کیا گیا۔ آج ہم نورانی قاعدے کے سبق نمبر 1 کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی تختی میں الف سے لے کر یا تک 29 حروف کو الگ الگ لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، اور اس تختی کو مفردات کہتے ہیں، یعنی کہ ہر لیٹر جو ہے وہ اپنی ساؤنڈز کے ساتھ، اپنی آواز کے ساتھ، اپنے تلفظ اور اپنے مخرج کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کیا جا سکے۔ اس سبق میں ہر لیٹر یعنی ہر حرف کی پہچان، اس کی آواز، ساؤنڈ اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ، اس کا مخرج جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا آپ کو۔ سب سے پہلے ہے الف۔ الف یہ 3 حرفی ہے، اس میں الف، لام اور فا، اس کو ہم نے الف پڑھنا ہے۔ الف الف الف، اگر ایسے پڑھیں گے تو یہ غلط ہے، نہ ہم نے لمبا کرنا ہے نہ لمبا کرنا ہے، اس کو جلدی سے بولنا ہے الف الف۔ نیکسٹ ہے با۔ با کے اندر 2 حرفی، یعنی کہ با کے ساتھ الف بھی پڑھا جائے گا، با اور الف، یہ 2 حرفی لیٹر ہے، اور اس کو ہم پڑھیں گے با با۔ اس کے بعد ہے تا۔ با کی طرح تا جو ہے یہ بھی 2 حرفی ہے، یعنی کہ تا کے بعد ساتھ الف پڑھا جائے گا، تو اس کی آواز بھی با جتنی لمبی ہوگی، جیسا کہ تا تا۔ اور یہاں پر یہ خیال رکھنا ہے کہ تا کو پڑھتے ہوئے ہم نے اس کی آواز کو موٹا نہیں کرنا، کیونکہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آواز، جن کی ساؤنڈز آپس میں ملتی جلتی ہے، اس کو ہم تو تا تے یہ نہیں بولیں گے، تا، یعنی کہ آپ اپنی زبان کو جو سامنے اوپر والے 2 دانت ہیں ان کی جڑ میں لگائیں گے تو تا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے تا، جیسا کہ با کے ساتھ الف، تا کے ساتھ الف، اسی طرح سا کے ساتھ بھی الف پڑھا جاتا ہے، اور یہ بھی 2 حرفی ہے، سا۔ اب یہاں پر بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ سا جو ہے اس میں آواز بڑی نرمی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے، اس میں سیٹی کی آواز، یعنی سا 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 ایسا نہیں، بلکہ آپ کے جو زبان کا سرہ ہے وہ آپ کے اوپر والے دانتوں کے سرے کے ساتھ آرام کے ساتھ آپ ٹچ کریں، سا سا، تو ایسے اس کی بھی آواز جو ہے وہ سو یعنی کہ موٹی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آواز کو باریک رکھنا ہے، نرمی کے ساتھ اس طرح اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے جیم۔ یہ 3 حرفی ہے، جیم، یا اور میم، تو یہ تھوڑا سا لمبا ہوگا، جیم جیم، ایسے نہیں، جیم۔ اس کے بعد ہے ہا۔ ہا، ہا کے ساتھ بھی الف پڑھا جاتا ہے، اور یہ ہا یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا
تھکا ہوا انسان ہو تو بیٹھتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو تھوڑا سا سانس لیتے ہیں، ایسے ہا کی ادائیگی کے وقت تھوڑا سا سانس لیا جائے گا. ہا ہا. اس کے بعد حرف ہے خا، اور یہ حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتا ہے. یعنی حلق کے 3 حصے ہیں، ابتدائی حلق، وسط حلق اور انتہائی حلق. تو خا یہ ابتدائی حلق سے ادا ہوتا ہے. ہا کی طرح خا کے ساتھ بھی الف پڑھا جاتا ہے، تو اس کی ساؤنڈ بھی اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی ہا کی ہے. ہا خا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ہے دال. اب اس میں دال، الف اور لام، تو یہ بھی 3 حرفی ہے. دال، اور اس کا مخرج جو تا کا مخرج ہے وہی دال کا مخرج ہے. یعنی آپ کی زبان کی نوک جو ہے وہ سامنے اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگے گی، تو دال. اور اس کی ساؤنڈ جو ہے اس کو بھی موٹا نہیں کرنا، اس کو بھی باریک ساؤنڈ میں ادا کرنا ہے، باریک آواز ہونی چاہیے. دال. دال یہ غلط ہے، دال ایسے نہیں بلکہ دال. اس کے بعد ہے ذال. یہ بھی سا کی طرح نرمی کے ساتھ آپ کی زبان کا سرا سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے سرے کے ساتھ لگے. ذال ذال. اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. زال زال. اور اس میں آواز نرم، باریک اور آرام کے ساتھ اپنی زبان کو دانتوں کے ساتھ لگاتے ہوئے ذال اس طرح ادا کیا جائے گا. اس کے بعد ہے را. را تو را اور ساتھ الف، تو یہ بھی 2 حرفی لیٹر ہے. اس کو بھی ہم 2 حرفی لیٹر کے مطابق اتنی ہی لمبی ساؤنڈ کریں گے جیسا کہ پیچھے آپ کو بتایا گیا ہے، اور اس کی آواز تھوڑی سی موٹی ہوگی. را را. اس کے بعد ہے زا. یہ بھی 2 حرفی ہے، زا اور الف. اب یہاں پر تھوڑا سا خیال کرنا ہے، ذال میں اور زا میں اس میں ڈیفرنس ہے، ساؤنڈ میں فرق ہے. اس میں تھوڑی سی سیٹی کی طرح آواز نکالی جاتی ہے، یہاں پر مخرج بھی چینج ہو جاتا ہے اور آواز بھی تبدیل ہو جاتی ہے. ذال کی طرح نرمی سے نہیں بلکہ اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. زا زا. اس کے بعد ہے سین. سین یا نون. تو پتہ چلا کہ سین جو ہے یہ بھی 3 حرفی لیٹر ہے، اس میں بھی 3 حرف آتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے. سین سین. زا کی طرح سین میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے، اور زا اور سین ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. اس کے بعد ہے شین. شین یہ بھی سین کی طرح 3 حرفی لیٹر ہے، 3 حرفی جو ہے اس میں بھی شین، یا اور نون، تو 3 حرفی لیٹر ہے. اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا جائے گا. وہ کیسے؟ شین سین شین. اس کے بعد ہے صاد. صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے جا کے بتا دی جائے گی. لیکن حروف مستعلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کی ساؤنڈ ہر حال میں، چاہے ان پہ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، ہر حال میں ان کی آواز جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے. تو اس لیے صاد اس کی آواز جو ہے وہ موٹی ہوگی. صاد صاد. اور اس کے بعد ہے ضاد. یہ بھی 3 حرفی ہے، ضاد، الف اور دال. ضاد. اور اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہماری جو زبان ہے، زبان کی جو سائیڈ ہے نا، چاہے
وہ رائٹ سائڈ سے یا لیفٹ سائڈ سے، جو اوپر کی داڑیں ہیں ان کے ساتھ ٹچ ہونا ضروری ہے، چاہے رائٹ سائڈ سے ٹچ ہو جائے یا لیفٹ سائڈ سے ٹچ ہو جائے، جب تک ہماری زبان کی سائڈ جو ہے وہ اوپر والی داڑوں کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگی تو اس حرف کی، اس لیٹر کی جو ادائیگی ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس لیے زبان کی کروٹ، زبان کی سائڈ جو ہے وہ اوپر والی داڑوں کی جو جڑیں ہیں، داڑوں کے ساتھ رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ جدھر بھی آسانی سے لگ سکتی ہے وہاں لگانے کی کوشش کرنی ہے، اور وہاں سے اس کو ادا کرنا ہے کیسے؟ ضاد، ضاد۔ اس کے بعد ہے طا، طا کے ساتھ بھی الف ہے، یعنی طا اور الف، تو یہ بھی دو حرفی لیٹر ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ صاد جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، ایسے ہی طا، اس کی ساؤنڈ جو ہے، اس کی آواز جو ہے وہ بھی موٹی ہوتی ہے، اور اس کو بھی اسی طرح سے پڑھا جائے گا، کیسے؟ طا، اور اس کا مخرج جو ہے وہ تا اور دال والا مخرج ہے، یعنی کہ یہ تین حروف جو ہیں تا، دال اور طا، تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، اور وہ ہے زبان کا کنارہ اور سامنے اوپر والے دانتوں کی جڑ، یعنی اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ جب زبان کا کنارہ جا کے لگے گا تو یہ تین حروف وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وا، وا، اس کو بھی اتنا لمبا کرنا ہے طا کی طرح، اتنا اس کے ساتھ بھی الف ہے، دو حرفی ہے، اور جیسے فا، ذال، اسی طرح سیم اسی جگہ سے زبان کا سرا جو ہے وہ سامنے اوپر والے دانتوں کے کنارے کے ساتھ جب لگے گا تو وہاں سے نرمی والی ساؤنڈ میں آواز موٹی ہوگی، لیکن نرم طریقے سے اس کی ادائیگی ہوگی، کیسے؟ وا، اور اس میں خیال رہے کہ سیٹی کی آواز نہ آئے، اس میں سیٹی نہیں ہونی چاہیے، سیٹی جیسی آواز نہیں ہونی چاہیے، نرم آواز ہونی چاہیے۔ وا، اب اس کے بعد ہے عین، یہ بھی تین حرفی ہے، عین، یا اور نون، عین، اور یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اس کا مخرج کون سا ہے؟ اس کا مخرج جو ہے وہ حلق کا درمیانی حصہ، وسط حلق ہے، جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے۔ عین اور ہا ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، وسط حلق کہا جاتا ہے، تو اس کا جو ہے مخرج کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے ان کا، اس لیے مخرج کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے۔ عین، عین، آگے ہے غین۔ اب غین کا جو مخرج ہے وہ ابتدائی حلق، یعنی حلق کے درمیانی حصے سے اوپر کی طرف، منہ کی طرف آئیں گے تو جہاں سے ہمارا حلق سٹارٹ ہوتا ہے وہاں ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہاں اس کا مخرج ہے غین۔ یہ بھی عین کی طرح تین حرفی ہے، اس میں غین، یا اور نون، یہ تین مل کر ان کی آواز جو ہے وہ بنتی ہے، تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ غین، غین۔ اب آگے نیکسٹ ہے فا، با کی طرح، تا کی طرح، تا کی طرح، جیسے وہاں پر با کے ساتھ الف ہے ایسے یہاں پر فا کے ساتھ بھی الف، یعنی کہ فا جو ہے یہ بھی دو حرفی لیٹر ہے، فا اور اس کے بعد الف، تو جتنا لمبا ہم نے با، تا، سا، اسی طرح اس کو بھی پڑھیں گے، کیا؟ فا، فا، اور یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، فا کا جو مخرج ہے وہ ہونٹوں میں ہے، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ قاف، جس کے اوپر دو ڈاٹ ہوتے ہیں، دو نقطے ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ قاف جس کے اوپر نقطے ہوتے ہیں اس کی آواز موٹی ہوتی ہے، اور یہ زبان کی جڑ اور اوپر کا جو نرم تالو ہے، زبان کی جڑ اوپر نرم تالو کے ساتھ جب لگتی ہے تو وہاں سے ادا ہوتا ہے قاف، اور اس کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے کاف،
3 حرفی ہے، لیکن قوف جو نقطے والا ہے اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ اس کی آواز موٹی ہوتی ہے اور اس کاف کی آواز جو ہے وہ باریک ہوتی ہے۔ یہ زبان کی جڑ سخت تالو سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے لام، لام یہ بھی 3 حرفی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کیا جائے گا۔ لام ایسے نہیں ہم پڑھیں گے بلکہ لام اس انداز سے اس کو پڑھا جائے گا۔ اب نیکسٹ ہے میم، میم جو ہے یہ بھی 3 حرفی ہے، میم یا پھر میم، میم میم، اور اس کے بعد ہے نون، نون۔ آگے چلتے ہیں، اس کے بعد آگے آتا ہے واو، واو۔ جب واو کو ادا کرنا ہے تو دونوں ہونٹوں کو مکمل طور پہ گول کرنا ہے، یعنی کہ دونوں ہونٹوں کی گلائی جو ہے یہ واو کا مخرج ہے، تو پھر ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو جب گول کریں گے تو اس کی ساؤنڈ کیا نکلے گی؟ واو، واو۔ واو کے بعد ہے ہا، ہا اور ہا، ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، مخرج بھی قریب قریب ہے، لیکن یہ پڑھتے ہوئے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہا وسط حلق سے ادا ہوتی ہے اور اس کی آواز میں تھوڑا سا سانس لیا جاتا ہے، لیکن اس کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے، نرم نہیں ہوتی، باریک نہیں ہوتی، تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے، اور اس کا مخرج جو ہے وہ انتہائے حلق یعنی حلق کا آخری حصہ ہے، تو یہاں سے ادا ہوگا ہا، ہا، اور اسی طرح اسی جگہ سے حمزہ، حمزہ، اس کا مخرج بھی انتہائے حلق ہے۔ اور اس کے بعد ہے یا، یا، اور اس کا مخرج جو ہے وہ زبان کا درمیانی حصہ اور اوپر کا درمیانی تالو کا درمیانی حصہ، یہاں سے جیم، شین اور یا، یہ تینوں حروف جو ہیں یہ ادا ہوتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں آپ کو الف سے لے کر یا تک 29 حروف جو ہیں ان کے مخارج، ان کی آواز، ادائیگی کا طریقہ، وہ کتنے حرفی ہے، کتنا لمبا کرنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے آپ کو فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ یاد رکھیں، پڑھیں اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔